لگ جائے گا بستر مدینہ آپ نے سوال کر لیں ہماری حسرتوں کو بھی نکالو یا رسول اللہ ہمیں صدمہ کر دیا ہوں کی زد سے بچا لو یا رسول اللہ بلا کے تیرا دامن میں چھپا لو یا رسول اللہ بلا ہماری مقصد بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ آپ کی باتیں جوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، یعنی اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہر منصوبے کی ایک تاریخ سے 15 تاریخ تک آپ اپنے سوالات پوچھنے کی اجازت۔ اس کا ذرائع یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں جو شاہد صاحب تو ان کے پاس اور مولانا سلیمان صاحب ان کے پاس یہ گروپس ہیں، ایک گروپ ہے جس میں وہ 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کا ایک کھلا رہتا ہے، اس میں آپ حضرات اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ جو حضرات واٹس ایپ نہیں چلاتے ہیں، وہ سوال بھیجنا چاہیں تو مولانا سلیمان صاحب کے نمبر پر یا مفتی تانیہ صاحب کے نمبر پر آپ حضرات فون کے ذریعے اپنے سوالات درج کروا سکتے ہیں، اور جو قریب کے ہیں وہ آ کر سوال درج کروانا چاہیں تو امام صاحب کے پاس بھی آ کر آپ سوال درج کروا دیں، اور سوال درج کرانے کا جو وقت ہے وہ ہر مہینے کے 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک آپ اپنے سوالات درج کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پروگرام ہوگا سوال و جواب کا، یہ لائیو بھی چلتا ہے، صرف آواز ریکارڈ لائیو چلے گا۔ آپ حضرات اپنے جاننے والوں کو یا اپنے متعلقین کو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ آڈیو کے ذریعے آواز سن کر بھی یہ سوال جواب کو سماعت کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ آپ حضرات کی کوشش، خصوصاً سید صاحب قبلہ نے جب مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس قسم کا ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مرتبہ میں مفتی صاحب نے اس کی تائید کی اور فرمایا کہ ہاں اگر ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہو تو اس سے فائدہ بھی ہوگا، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میں اب گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت تشریف لائیں، اور میں بتا دوں آپ میں سے اکثر جانتے ہیں
یہ مفتی صاحب قبلہ مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان شمسی صاحب قبلہ دارالعلوم مجاہدین ملت کے یہ مفتی ہیں اور یہاں موجود اکثر لوگوں کے استاد ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب قبلہ جواب دیں گے اور جو سوال کریں گے وہ حضرت مفتی دانش صاحب قبلہ وہ سوال کریں گے اور مفتی صاحب قبلہ جواب عنایت فرمائیں گے۔ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوال بھی اور جواب صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، معلم کائنات، محسن انسانیت، سرور کون و مکان، شہنشاہ زمین و زمان، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ چاہے خوشی کا موقع ہو یا رنج و غم کا سما ہو، ہر حال میں شریعت کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، اور کامیابی و کامرانی انہی کے لیے مقدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر، احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اسی میں ہماری ترقی کا راز بھی پوشیدہ ہے
اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو رہیں گے، اور جتنا اتباع شریعت سے دور ہوتے جائیں گے اسی قدر زوال، ادبار، انحطاط اور پستی کے شکار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے لازم و ضروری ہے کہ جو اسلامی احکام ہیں، جو اللہ و رسول نے ہم کو قوانین عطا کیے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ اب چھوٹی سی مختصر سی تمہید تھی۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام شرع پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال جناب مشتاق احمد دھامنگر شریف سے سوال کرتے ہیں، مسجد قریب ہوتے ہوئے جماعت ترک کرنا کیسا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ مسجد اگر قریب ہو پھر بھی کوئی جماعت چھوڑے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر شرعی ایک وقت کی بھی اگر کوئی جماعت چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور جو بار بار جماعت چھوڑے، جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جائے، فقہا نے اسے فاسق اور مردود الشہادت قرار دیا ہے کہ اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر شرعی ایک وقت کی بھی جماعت چھوڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال محمد وسیع اختر راول قلعہ اڑیسہ سے سوال کرتے ہیں، کیا کسی بھی شخص کے استقبال میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا بلند کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال میں تھوڑی سی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ عموماً ایسا کسی عالم کی آمد پر ہوتا ہے، عام لوگوں کے آنے پر نعرہ وغیرہ لگانے کا رواج نہیں ہے۔ جب جلسے وغیرہ میں کسی عالم کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت نعرہ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے اب سوال یوں ہونا چاہیے کہ کسی عالم کی آمد پر نعرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعرہ لگانے سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے تو پھر نعرہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان سے جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، یہ تحریر فرمایا کہ نعرہ تکبیر سے جبکہ محض ذکر مقصود ہو تو بہرحال جائز ہے، منع نہیں، اور اگر یہ مقصد نہ ہو بلکہ عالم کے آنے کی اطلاع دینی مقصود ہو تو منع ہے، اور اگر دونوں قصد ہیں اور قصد ذکر اصالتاً غالب ہے اور اس کے ضمن پر اطلاع مقصود ہو تو حرج نہیں۔ تو اب نعرہ لگانے سے اگر ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو کسی عالم کی آمد اور تشریف آوری پر نعرہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
जनाब याकूब खान बहराजपुर कटक से सवाल करते हैं, क्या हिंदुओं की दावत में किसी मुसलमान की शिरकत जायज़ है? मजीद उसमें नॉन वेज या वेज खाना कैसा है उसका? बगैर किसी शरई ज़रूरत और दीनी मसलहत के काफिरों की दावत कबूल करना या उनके यहाँ खाना खाने के लिए जाना मना है। तो जब बिला ज़रूरत उनके यहाँ खाना खाने के लिए जाना और उनकी दावत कबूल करना मना है, तो अब ये सवाल ही बेकार है कि वहाँ जाने के बाद क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। अगर कोई शरई दीनी ज़रूरत हो तो उसे बताकर उलमाए किराम से पूछ लिया जाए। अगर उलमाए किराम इजाज़त देंगे तो फिर आपके लिए जाना रवा होगा, वरना जाना आपके लिए दावत कबूल करना और खाना जायज़ नहीं होगा। शेख अबरार हुसैन डुमडुमा भुवनेश्वर से सवाल करते हैं, क्या बदअकीदों की मस्जिद से होने वाली अजान का जवाब दे सकते हैं? बदअकीदों और बदमज़हबों मुर्तद्दीन की अजान नहीं है, तो उनके जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम आए तो इसमें जलालत पर आप जल्ला जलालहू या इस तरह का कोई कलमा पढ़ सकते हैं, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी सुने तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बाकी उनके अजान का जवाब देने की कोई हाजत नहीं है, क्योंकि उनकी अजान नहीं है। जनाब शेख अकबर अली डुमडुमा भुवनेश्वर से सवाल करते हैं, फज्र की फ़र्ज नमाज से पहले दाखिलुल मस्जिद की 2 रकात पढ़ सकते हैं? दाखिलुल मस्जिद से मुराद गालिबन तहियतुल मस्जिद है। तहियतुल मस्जिद वो नमाज कही जाती है जो मस्जिद में दाखिल होने के शुक्र में पढ़ी जाती है। तो अब मसला ये होगा कि फुक़हाए किराम ने लिखा है कि तुलूए फज्र के बाद, यानी जब फज्र की नमाज का वक्त हो जाए, तो सिवाय सुन्नते फज्र के और कोई नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो तहियतुल मस्जिद भी ये नफल ही के कबील से है, इसलिए तहियतुल मस्जिद पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर आप सुन्नते फज्र मस्जिद में आकर अदा करते हैं और उसी के साथ साथ तहियतुल मस्जिद की भी नियत कर लें, तो आपको तहियतुल मस्जिद की नियत करने पर उस नमाज का भी सवाब मिलेगा और सुन्नते फज्र का भी आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और अगर कोई साहब घर से फज्र की सुन्नत पढ़ करके आते हैं तो मस्जिद में आने के बाद वो तहियतुल मस्जिद बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हाँ, जिक्र में तस्बीह व तहलील में मशगूल रहें कि इससे भी मस्जिद का हक अदा हो जाएगा। जनाब शेख नाजिर अहमद डुमडुमा भुवनेश्वर से सवाल करते हैं, क्या नमाज की हालत में सजदे में दुआ मांगी जा सकती है? मजीद ये पूछ रहे हैं कि अगर गैर नमाज में सजदे में दुआ मांगे तो हाथ किस तरह रखे, उल्टा या सीधा? नमाज अगर फर्ज है तो उसके सजदे में तस्बीह पढ़ने पर इक्तिफा किया जाए। सुभान रब्बियल आला जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, वही तस्बीह पढ़ने पर इक्तिफा किया जाए।
اور اگر نفل نماز کا سجدہ ہے تو آپ جتنی دیر چاہیں دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر نماز کا سجدہ نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ شکر وغیرہ جو الگ سے کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ جو چاہیں جائز دعا کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ سجدہ کرتے ہیں اور اس میں ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح آپ ہاتھ رکھیے اور جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔ سبحان اللہ۔ جناب تنظیم رضا پورنیہ بہار سے سوال کرتے ہیں، ترتیب بگاڑ کر سلام پڑھنا، مثلا پہلے حضرت امام حسین پر سلام بھیجنا، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام بھیجا جا سکتا ہے، سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ یہی طریقہ ہے، اس طریقے کا خیال رکھنا ہے۔ جناب محمد غلام رضا بالاسور اڑیسہ سے سوال کرتے ہیں، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کیا ہیں اور اس کے منکر کا کیا حکم ہے، بیان فرماتے ہیں۔ ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو قرآن کریم یا متواتر حدیث یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں کوئی شبہ نہ ہو اور تعویل کا کوئی احتمال نہ ہو، ایسے مسائل و احکام ضروریات دین کہلاتے ہیں، جن کا انکار کرنے والا کافر اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ ضروریات دین سے ہے، سب عوام و خواص جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ضروریات دین سے ہے، عوام و خواص سب اس کو جانتے ہیں۔ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت سے شرف یاب ہیں اور دینی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں۔ تو عوام و خواص جن مسائل کو جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسائل قرآن حکیم سے یا متواتر حدیث سے یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں کسی شبہے کی گنجائش نہ ہو اور نہ کسی تعویل کا احتمال ہو، تو وہ مسائل و احکام ضروریات دین سے شمار کیے جاتے ہیں، جن کا انکار کرنے والا کافر قرار پاتا ہے۔ ضروریات اہل سنت، ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر اس میں شبہے کی گنجائش ہوتی ہے اور احتمال کی راہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب اور بد دین قرار پاتا ہے۔ یہ سب علمی اصطلاحات ہیں، چونکہ سوال تھا اس لیے اس کا جواب دے دیا گیا۔ جناب مولانا دبیر عثمانی مجاہدی کٹک سے سوال کرتے ہیں، زانی شخص کے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے زانیہ سے معافی مانگنا واجب ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کوئی گناہ جس طرح کرتا ہے اسی طرح اس کو توبہ بھی کرنے کا حکم ہے۔ گناہ اگر کوئی چھپ کر کرے گا تو توبہ بھی وہ چھپ کر کے کرے، اور گناہ اگر علل اعلان ہو تو پھر علل اعلان توبہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور جس گناہ سے بھی ہمیں توبہ کرنا ہو تو خاص اس گناہ کا ذکر کیا جائے، اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہو، اور پھر اس گناہ سے توبہ کی جائے۔
مثال کے طور پر اگر ہم نے نماز کو چھوڑا ہے تو ہم خاص یہ کہیں کہ جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں اس کی وجہ سے جو گناہ ہم کو ملا ہے ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئندہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے عہد کرتے ہیں۔ تو گناہ جو بھی ہو خاص اس کا نام لے کر اس سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور زانیہ سے معافی مانگنے کا جو مسئلہ ہے تو اگر کسی نے کسی خاتون سے جبراً زنا کیا ہو، زبردستی زنا کیا ہو، تو جہاں وہ حق اللہ میں گرفتار ہے وہیں پر حق العبد میں بھی گرفتار ہوا، اس لیے اس خاتون سے بھی معافی مانگنا اس پر ضروری ہوگا۔ جناب مولانا دبیر عثمانی صاحب کٹک سے سوال کرتے ہیں، چور نے توبہ کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے واپس کیے بغیر اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ چوری اس نے جس کی ہے اس شخص سے معافی چاہے، اگر وہ معاف کر دے تو پھر معافی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ توبہ کرے۔ اگلا سوال جناب عبد الباسط صاحب کٹک سے کرتے ہیں، مسکیٹو بیٹ جس میں کرنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے مچھر کو مارنا کیسا ہے؟ اکثر مچھر اس میں جل جاتے ہیں، اگر صحیح ہے مارنا تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا جس میں جانوروں کو بھی جلانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب اس کے جواب میں بعض علماء سے اس کی اجازت منقول ہوئی اور بعض علماء سے اس کی ممانعت منقول ہوئی، اس لیے مچھروں کی تکلیف سے بچنے کے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جن کے جواز پر سب علماء کا اتفاق ہے، اور ان طریقوں سے پرہیز کیا جائے جن کے جواز اور عدم جواز میں علماء مختلف ہیں۔ جناب محمد شبیر عالم مجاہدی قائمہ جاجپور سے سوال کرتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت سنت کا ہمیشہ فرض نماز کے بعد ادا کرنا کیسا ہے، اور اگر امام اس کا عادی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے تو خاص اس کو پہلے ہی پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہوا کہ آنے میں تاخیر ہوئی، جماعت قائم ہو گئی تو آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں پڑھنے کا طریقہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے ظہر کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے پڑھ لیا جائے، پھر بعد میں 4 رکعت جو چھوٹ گئی تھی اس کو پڑھا جائے۔ یہ حکم تو عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو امام ہو اس کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھے ہوئے وہ امامت کرے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی امام کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیا جائے کہ وہ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ لے، اس کے بعد ظہر کی فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ اگر کوئی امام ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ ظہر کی 4 رکعت سنت فرض کے بعد پڑھتا ہے تو گویا وہ سنت مؤکدہ کو مسلسل ترک کر رہا ہے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال محمد شبیر عالم مجاہدی کر رہے ہیں کہ ایک سنی صحیح العقیدہ کا اپنی قربانی کے جانور کو کسی بد مذہب کی زمین پر ذبح کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور چمڑے کو اس بد مذہب کو دینا اس کا کیسا ہوگا؟ قربانی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر دے گا تو قربانی درست ہو جائے گی۔ تو قربانی کرنے والا اپنے جانور کا مالک بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح بھی کر رہا ہے، بس وہ زمین کسی بد مذہب کی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ بد مذہبوں سے کسی طرح کا ہمیں کوئی تعاون قبول نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک سوال ہے اسے چمڑا دینے کا، تو اسے چمڑا دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مرتدین اور حربی کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ جناب محمد شرافت رضا بھدرک سے سوال کرتے ہیں، کسی مسلمان کا دوران گفتگو لفظ بھگوان کا استعمال کرنا کیسا ہے اور اس پر کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ایک فتوے میں تحریر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھگوان کا اطلاق حرام 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 ہے، اور اگر کوئی اس کے معنی پر مطلع ہوتے ہوئے کہے تو پھر یہ خالص کفر ہے۔ بھگوان کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ بھگ کے معنی شرمگاہ کے آتے ہیں، تو بھگوان کے معنی ہوا شرمگاہ والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک۔ آمین۔ اگلا سوال جناب محمد شرافت رضا بھدرک سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے یہ سب جہتیں اور سمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے جہت سے پاک ہے، اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہی عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، وہ جہت سے اللہ تعالیٰ کو متصف مانتا ہے، تب تو اس پر کفر کا حکم ہوگا۔ لیکن عوام غالباً اوپر والا برتر و بالا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر اوپر والا برتر و بالا کے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس پر کفر کا حکم تو نہیں ہوگا، مگر ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں استعمال نہ کیا جائے جس میں غلط معنی کا ایہام موجود ہے، کہ ایسے الفاظ جن کا کوئی غلط معنی بھی بنتا ہو، غلط معنی کا ایہام ہوتا ہو، علماء نے ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے استعمال کیا ہو تو توبہ کر لے اور آئندہ اس کے استعمال سے انتہائی پرہیز کرے۔ محمد سجاد بالاسور سے سوال کرتے ہیں، کسی مسلمان کا کافروں کو نمسکار کرنا یا اس کے جواب میں نمسکار کہنا، نمستے کہنا کیسا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جناب محمد ریاض کٹک سے سوال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پر لفظ یتیم کا اطلاق کیسا ہے؟ سرور کون و مکان شہنشاہ زمین و زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ یتیم کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن خوانی، شبینہ، فاتحہ، میلاد کی محفل، ذبیحہ، تقریر، نعت خوانی کے عوض ہدیہ لینا اور دینا کیسا ہے، اور صحیح صورت بھی ارشاد فرما دیں۔
ذبیحہ کی اجرت لی جا سکتی ہے، ذبح کرنے کی اجرت لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن خوانی، شبینہ، فاتحہ اور نعت خوانی، یہ سب وہ عبادتیں ہیں جن پر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ قرآن خوانی کرنے والا یا شبینہ پڑھنے والا وقت پر اجارہ کرے، وقت کا اجارہ کرے، مثلا یہ کہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اتنے روپے کے بدلے میں آپ کا اجیر رہوں گا، اور سامنے والا اسے منظور کر لے، تو اب وہ شخص اتنی دیر کے لیے اس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، تو اس سے چاہے قرآن خوانی پڑھوائے، اس کی اجازت ہوگی۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن خوانی کرنے والا اور شبینہ پڑھنے والا صاف صاف یہ کہہ دے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں اس کی کوئی اجرت نہ لوں گا، اور سامنے والا بھی اسے منظور کر لے، تو اس کے بعد جو کچھ قرآن خوانی کرنے والے کو، شبینہ پڑھنے والے کو دیا جائے گا، یہ اجرت نہیں بلکہ ہدیہ اور تحفہ قرار پائے گا، اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، زومیٹو یا سویگی یا اس جیسے دوسرے ایپس کے ذریعے آن لائن کھانا آرڈرز کر کے کھانا، خاص کر چکن مٹن ڈشز، کیا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ اس اصول کو یاد رکھیں کہ ذبیحہ کے لیے یقین کے ساتھ حلال ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فقہائے کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کا ذبیحہ ہے لیکن خرید کر لانے والا، پکانے والا غیر مسلم ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ ذبیحہ مسلم کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے کھانا جائز نہیں ہوگا، وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اس لیے ذبیحہ کے بارے میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ جب تک کسی ذبیحے کے بارے میں یقین سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شرعی ذبیحہ ہے جس کا کھانا ہمارے لیے درست ہے، تب تک اس کو کھانے سے پرہیز کرنا انتہائی لازم و ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، شادی کے وقت کچھ علاقوں میں لڑکی سے حیض کی مدت معلوم کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نکاح صحیح ہونے کے لیے حیض سے، ماہواری سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماہواری اور پیریڈ کی حالت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس عورت سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ تو شاید لوگ اس لیے پوچھ لیتے ہوں گے کہ عموماً شادی کے بعد صحبت اور ہم بستری کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور شوہر اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے لوگ چاہتے ہوں گے کہ پیریڈ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد شادی ہو، اسی لیے لوگ پوچھتے ہوں گے۔ اگر اس نیت سے اس کی تحقیق کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پیریڈ کا زمانہ جب ختم ہو جائے تو شادی کریں، اور جب پیریڈ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے تو شوہر کے لیے ملنا، صحبت کرنا، ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ حافظ عبدالشکور صاحب پکھر اڑا کٹک سے سوال کرتے ہیں،
اوقات مکروہہ میں تلاوت قرآن مجید کرنا کیسا ہے؟ مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ذکر، درود شریف اور استغفار وغیرہ کیا جائے۔ جناب محمد حامد رضا بھونیشور سے سوال کرتے ہیں، موبائل، کولر، فریج، گاڑی یا اس جیسی دیگر چیزیں قسطوں پر لینا کیسا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قسط پر لینے میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ دینا ہوتا ہے، اور نقد لیں گے تو کم میں کام چل جاتا ہے۔ تو فقہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ نقد کی قیمت زیادہ اور نقد کی قیمت کم اور ادھار کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ بس معاملہ طے کرتے وقت ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ہمیں نقد لینا ہے یا ادھار لینا ہے۔ اس لیے قسط پر جو ہم لیتے ہیں اور اس میں زائد رقم دینی پڑتی ہے نقد کی بنسبت، یہ قطعاً سود اور ربا میں داخل نہیں ہے، اس لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے جناب شیخ نیاز الدین بھونیشور سے کرتے ہیں، LIC یا لائف انشورنس کرنا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ اگر مسلمان کا نفع یقینی ہو، کہیں سے بھی نقصان اور ضرر کا احتمال نہ ہو، تو لائف انشورنس کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ہے چھوٹے بچوں کو سب سے ہٹانا کیسا ہے؟ چھوٹے بچے اگر سمجھدار ہیں تو پھر ان کو سب سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کی الگ سے صف بنائی جائے تاکہ ہٹانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی سمجھدار بچہ صف کے درمیان کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر نہ سمجھ بچہ ہے جس کی نہ اپنی نماز ہوگی بلکہ وہ دوسروں کے لیے ڈسٹرب کا سبب بنے گا تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے حالت نماز میں ٹوپی گر جائے تو کیا کیا جائے؟ ٹوپی اگر بار بار گرتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ بغیر ٹوپی کے بھی اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اور کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ چلو نماز ہی تو ہے، ٹوپی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہ آئے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، اس لیے مکمل ادب کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نمازی کو دوسرے نمازی کا سطر نظر آ جائے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو کبھی کبھار اس کے سطر کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی ہماری نگاہ جائے فوراً ہٹا لینا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے امام اگر مسافر ہیں تو مقیم مقتدی کتنی رکعت پڑھے اور کس طرح پڑھے گا؟ مقیم پر پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی 4 رکعت کی نماز وہ 4 رکعت پوری پڑھے گا، اور مسافر امام جب سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کھڑے ہو جائیں اور دونوں رکعت اس طرح پڑھیں کہ اس میں بالکل قرأت نہ کریں، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ کوئی سورہ ملائیں گے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار میں کھڑے رہیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ مسافر مقتدی اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کتنی رکعت پڑھے گا؟ مسافر اگر تنہا اپنی نماز پڑھتا ہے تو 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنا اس پر واجب ہے، یعنی 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے تو مکمل 4 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ۔
آخری سوال ہے، سطر دکھ جانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر کسی نے وضو کر لیا ہے اور پھر اس کا گھٹنا پھول گیا تو ایسی صورت میں سطر دکھ جانے کی وجہ سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو باقی رہے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں جتنے سوالات آئے تھے